اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فلاح نصیب ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں۔ فلاح سے مراد ہے کامیابی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کامیابی حاصل ہو، اس کو اس کی دلی مرادیں بھر آئیں، اس کو اس کا گوہر مقصود مل جائے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی چیز اچیو نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ فلاح آخر ہے کیا؟ کیا بڑا گھر مل جانا، گاڑی کا مل جانا، اقتدار کا نصیب ہو جانا، کیا وسائل کی بہتات جو ہے یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیاوی کامیابیاں بھی انسان کو زندہ رہتے ہوئے ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور مطلب اگر کسی انسان کو یہ میسر ہو یہ چیزیں اور وہ کوشش کرے ان کے حصول کے لیے بھی اپنے جائز حدود میں رہتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل اور پائیدار کامیابی جو ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ وہ جو کامیابی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی اچھی گزرے اور اس کی آخرت بھی اچھی گزرے۔ وہی حقیقی اور پائیدار کامیابی، وہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم بینگ اے مسلم، ہم سب کو اس چیز کا علم ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، یہ فانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند سال کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس میں ہم نے وہ عمر کی صورت میں کسی کے مطلب جو ہے ایج جو ہے 60 سال ہے، 70 ہے، کسی کی 80 ہے، 90 ہے، اس سے بڑھ کر تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس سے بڑھ کر زندہ رہتے ہیں۔ تو اب جب یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہم نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور اس کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابدی زندگی ہے، اور اس ابدی زندگی کے لیے اس دنیا میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہمیں اصلی اور پائیدار کامیابی حاصل ہو۔ تو ہم نے اس چیز کو اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر تازہ رکھنا ہے۔ وہ کس طرح سے ہم اس کو تازہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہم تازہ رکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جڑا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑا رہے۔ ادروائز انسان جو ہے وہ دنیا کی دوڑ میں اتنا زیادہ بزی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بھول جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی موت تک کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن، اس کے ساتھ جتنی دیر تک ہمارا تعلق مضبوط نہ ہوگا اتنی دیر تک ہم حقیقی اور پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو میں چند باتیں میں نے تمہیداً عرض کی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ المومنین کی ابتدائی چند آیات رکھتی ہوں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ میری بات نہیں ہے، وہ اللہ کی بات ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو حقیقی اور پائیدار کامیابی کے لیے ایک انسان کو کن لوازم کی ضرورت ہوتی ہے، کن خصائص کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خصائص کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں بتاتے ہیں، ان کا کلام ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہیں، یہ ابتدائی جو آیات ہیں نا، ان کا میں مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ایمان جب لے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اگلا ان کا کیا قدم ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ اپنی نماز میں وہ خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور بھی کافی زیادہ اس میں خصائص بتائے گئے ہیں۔ یہ میں نے جو بڑے بڑے چند ایک پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یعنی ایمان جو ہے وہ خالی دعووں کا اور آرزوؤں کا اور امیدوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد ان خصائص کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ چند خصائص رکھے ہیں، یہ ایک پوائنٹ کی صورت میں نے رکھے ہیں۔ ادروائز ایک جو یہ نقطہ ہے نا،
کہ نماز کا قائم کرنا، خشوع کا اختیار کرنا، لغویات سے دور رہنا، پھر یہ ہے کہ تزکیہ کا فعل کرنا، یہ اپنی جو ہے نا نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک مکمل موضوع ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو ہی اپنے ذہن میں رکھ لیں تو، اور پوائنٹ کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم بھی عمل کرنا شروع کر دیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمیں وہ رزلٹ ملے، ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ قد افلاح المومنین، کہ فلاح پا گئے وہ کہ جو کہ یہ خصائص اختیار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فلاح پا گئے، یعنی حقیقی اور پائیداری کامیابی انہیں حاصل ہو گئی. یعنی پھر ہم تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. یہ ایمان میں کامیابی کے لیے 2-3 نکات بہت ضروری ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. ایمان کے اوپر پائیداری کے لیے لغویات سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے. اب یہ کیا ہے لغو کس کو کہتے ہیں یہ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. لغو ہر ایسی بات یا کام کو کہتے ہیں جو کہ بے فائدہ، بے اصل اور بے حقیقت ہو، جس کی نہ کوئی ضرورت ہو، جس کا نہ کوئی مقصد ہو، جس کا نہ کوئی نتیجہ ہو، تو وہ ساری لغویات میں آئیں گی. مثال کے طور پر یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ ناچ، یہ گانے کی محفلیں، یہ اس طرح کی محفلیں، یہ شراب و کباب کی محفلیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لغویات میں ہیں. کیونکہ اس سے انسان کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اور مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنی قیمتی زندگی کو ان لغویات میں، ان فضول باتوں میں وہ ضائع کرے. اچھا، پھر نماز کا جب ذکر ہے تو اس میں صرف یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کے تقاضے بھی نمائے، اس کا ذہن بھی جھک جائے، اس کا جسم بھی جھک جائے، اس کا دل بھی جھک جائے، اور وہ پورے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کرے تاکہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو. کیونکہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ کافی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کے اوپر نماز کے اثرات نہیں ہوتے. نماز کے اثرات کیسے آتے ہیں کہ انسان، قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے فواحش سے روکتی ہے. اگر کسی کی نماز اس کو فواحش سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہے، یا وہ اس نے نماز کی روح کو نہیں سمجھا. تو یہ والا پوائنٹ بھی انتہائی اہم ہے. پھر اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تزکیہ کا فعل کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے کے اوپر عمل ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے جو مال ہے اس کو بھی وہ پاک کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بھی پاکیزہ رکھتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے معاملات کو بھی پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ صرف انفرادی سطح پر نہیں ہوتا بلکہ اجتماعی سطح پر وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں نوید دیتا ہے کہ قد افلاح المومنین، کہ وہ فلاح پا گئے، وہ کامیابی ان کو حاصل ہو گئی، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی. پھر یہ ہے کہ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر قدرت کی قسمیں کھا کر کہا ہے. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے وہ دلیل کے طور پر ہے، وہ شہادت کے طور پر ہے کہ یہ سورج کی قسم ہے، یہ چاند کی قسم ہے، یہ تاروں کی قسم ہے کہ قد افلاح المومنین، کہ وہ انسان جو ہے وہ فلاح پا گیا جس نے قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے وہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. تو تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 مفہوم شامل ہے کہ اپنے نفس کی کمیوں کو دور کرنا اور اس کی جو ہے خوبصورتیاں اس کو بڑھانا، یعنی حسد، نفرت، شرک، کفر سے اپنے نفس کو پاک کر دینا، اور اس کی خوبیاں، سچائی، دیانتداری، ایمانداری اور وہ سارے خصائص جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان کو اختیار کر لینا. تو پھر اسی سے کامیابی ملے گی. پھر سورۃ العمران کی آخری جو آیت ہے، غالباً آیت نمبر 200 ہے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صبر اختیار کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپس کے ربابت میں وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ منظم ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر انہیں تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی کامیابی کی نوید دی ہے نا، وہ یہ نہیں دی کہ انسان جو ہے صرف ایمان لے آئے اور پھر وہ ایمان لے کے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے، بڑے بڑے مطلب اس سے آرزویں کرے کہ میں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جہاں پر بھی ذکر ہوا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی اپنی طرف سے انسان نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہاں ایک میں بات ضرور عرض کر دوں کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا جنت میں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اپنے عمل کی وجہ سے پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ لیکن جو نیک عمل ہے نا، جو نیک عمل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لائیں گے، اور انسان اگر ویسے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ویسے ہی بخش دے گا یا کسی کے سہارے سے ہم بخشے جائیں گے یا اس طرح سے ہو جائے گا، تو وہ خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سارے انبیاء کی مثالیں ہم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے تھے، ان کے حبیب تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر مشکلات میں نہ ڈالتا، ان کی تو زندگی سب سے زیادہ سہل ہوتی، ان کے لیے تو آسانیاں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے کوششیں کی، اس کے بعد انہوں نے دعائیں کی۔ تو انسان جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں پوری مشقت سے اور آزمائشوں سے بری ہوئی ہمیں ملیں گی۔ تو یہ ہم نے سوچنا ہے، اور کامیابی کے حصول کے لیے یہ والا تصور بہت ہمارے مائنڈ میں کلیئر ہو کہ اصل کامیابی وہی آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حدود میں رہتے ہوئے انسانی خواہشات کو پورا کرنے کی، جو اس کی جائز حاجات ہیں، جائز خواہشات ہیں، ان کو پورا کرنے میں کہیں بھی منع نہیں کیا۔ یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے اسلام کی، کیونکہ یہ ایک معتدل اور اعتدال والا دین ہے، خوبصورت دین ہے، تو اسی کو اپنانے میں ہماری نجات ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہم کیا لائحہ عمل اپنائیں، وہ میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، میں یہ سمجھتی ہوں۔ لیکن ایک نقطہ وہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے بغیر ہم کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا، تو اس کو بھی ہم پیش نظر رکھیں۔ پھر اس کے لیے کیا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے مسلسل کوشش کرنی ہے، ہمیں مقصد کا شعور ہو، ہماری جو ہے کوشش جو ہے وہ صحیح رخ پر ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کریں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، یا اللہ مجھے میرے نفس کا تقوی عطا فرما اور تو اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی سب سے بہترین اس کو پاک کرنے والا ہے، تو ہی میرا مولا ہے اور تو ہی میرا والی ہے، اور تجھی سے یہ درخواست ہے کہ تو ہمیں پاک کر دے، کیونکہ تیری تائید و نصرت کے بغیر یا اللہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تیری تائید و نصرت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہم پھر اپنے نفس سے بھی پناہ مانگے، شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، اور یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔